السلام علیکم۔ ریئلٹی بیس میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے انسان کی ہوس اور زیادہ سے زیادہ چیز کا طلبگار ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ انسان کو جو چیز اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اس سے زیادہ کا وہ طلبگار رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ چیز بھی ہو میرے پاس، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو۔ اسی طرح میں آپ کو اس لالچ اور انسان کی بے انتہا طلب کے متعلق ایک کہانی سناتا ہوں جو آپ سن کے سمجھ جائیں گے کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ بہت خوشگوار موڈ میں بیٹھا تھا۔ اس کے پاس اپنے 2-3 وزیر تھے۔ اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ آج مجھ سے جو مانگو گے میں آپ کو دوں گا۔ ایک وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ مجھے آپ کی اتنی بڑی سلطنت ہے، اس کا 10واں حصہ بھی مل جائے تو مجھ سے خوش نصیب کوئی نہ ہوگا۔ اس نے کہا، اچھا، میں تمہیں اپنی آج سلطنت تمہارے نام کر دوں گا، لیکن میری کچھ شرائط ہیں، ان پہ تجھے عمل کرنا ہوگا۔ وزیر نے کہا، مجھے آپ کی شرائط آپ مجھے بتائیں بادشاہ سلامت، میں آپ کی شرائط پہ پورا اتروں گا انشاءاللہ۔ یہ کہہ کر اس نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ آپ مجھے اپنے سوالات بتائیں۔ بادشاہ نے کہا، سوالات سے پہلے شرط یہ ہے کہ اگر تم میرے سوالات کا جواب 1 مہینے میں نہ دے سکا تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ بادشاہ سلامت نے یہ سوال مجھے جب شرط اپنی رکھی تو وزیر نے کہا کہ مجھے منظور ہے، آپ مجھے اپنے سوالات بتائیں۔ جب اسے بادشاہ سلامت نے سوالات کا عمل شروع کیا اور کہا کہ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے۔ دوسرا سوال، انسان دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے اور سب سے بڑی حقیقت کیا ہے۔ اور ان سوالات کے جوابات کا تمہارا وقت شروع ہوا چاہتا ہے اور ان کے سوالات کے جواب مجھے چاہیے۔ بادشاہ سلامت نے یہ کہہ کر دربار برخاست کر دیا محفل اور وزیر کو کہا کہ ان سوالات کے جوابات ڈھونڈ کے لاؤ۔ وزیر نکل گیا سوالات کی تلاش میں، چلتے چلتے یہاں تک کہ اسے سوالات کے جواب نہ ملے اور 1 دن بقایا رہ چکا تھا بادشاہ کا دربار لگنے میں، اور اس نے وہاں پہ سوالات کے جوابات پیش کرنے تھے۔ تو بادشاہ سلامت بھی انتظار میں تھا۔ وزیر چلتا 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 بہت دور چلا گیا، کسی جھپڑ پٹی سے گزر رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ صبح مجھے دربار میں پیش ہونا ہے، تو اگر میں نے جواب نہ دیے تو میرا سر قلم کر دیا جائے گا۔ میں کس لالچ میں پڑ گیا تھا۔ خیر، وہاں سے گزر رہا تھا تو ایک فقیر نے اسے پھٹے ہوئے لباس پہنے ہوئے بڑی بری اور گندی حالت میں بیٹھا تھا جھپڑ پٹی میں۔ اس نے وزیر کو کہا کہ تمہارے سوالات کے جوابات میرے پاس ہیں۔ وزیر پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا اس کے پاس گیا اور اسے کہا کہ تمہیں کیا پتا کہ میں کسی سوالات کی تلاش میں ہوں۔ اس نے کہا، بس ان باتوں کو چھوڑو اور بیٹھو۔ وزیر نے کہا کہ اچھا، میرے پہلے سوال کا جواب دو کہ دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے۔ اس نے کہا، زندگی۔ اس نے کہا، اچھا۔ اس نے کہا، دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ دوسرا سوال۔ اس نے کہا کہ اب یہ شرط ہے، میں ایک شرط رکھوں گا، اس پر تجھے ان سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، ایسے میں تجھے ان سوالات کے جوابات نہیں دوں گا۔ اس نے کہا، مجھے شرط منظور ہے، کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ پیالہ ہے، اس میں اپنا آپ پیشاب کرو اور وہ پیو، پھر میں آپ کو جواب دوں گا۔ اس نے کہا، یار تم پاگل ہو، میں ایسا کیوں کروں گا؟ اس نے کہا، نہیں، اگرچہ تمہیں سوالات کے جواب چاہیے تو یہ کرنا ہوگا۔ خیر، بہت بڑے تکرار کے بعد اس نے ایسا ہی کر لیا۔ تو اس نے جواب دیا کہ دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ تیسرے سوال تھا کہ دنیا میں سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ اس نے کہا، موت۔ آخر میں اس فقیر نے اس وزیر سے کہا کہ ایک وقت تھا کہ میں بھی جس بادشاہ نے تجھے یہ سوال کیا تھا، میں بھی اس کو وزیر ہوا کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے یہ سوال کیے تھے، جب مجھے اس کی حقیقت پتہ چلی تو میں آج تمہارے سامنے یہ بیٹھا ہوں اور میں خوش ہوں۔ اس نے کہا کہ کیسے، مجھے سمجھاؤ۔ اس نے کہا کہ تو نے یہ اپنا پیشاب پیالے میں کر کے اسے پی لیا، یہ زندگی، یہ دنیا اس پلیتی سے بھی بدتر ہے۔ اس کے لیے تو نے اپنی پلیتی تک پینے کے لیے تیار ہو گیا، تو سوچ
یہ کتنی بری اور کتنی غلیظ قسم کی چیز ہے۔ تو وزیر بڑا حیران ہوا، شرمندہ ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے سوالات کے جوابات۔ پہلا سوال، زندگی دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ اس نے کہا زندگی۔ دوسرا سوال ہوا، زندگی میں دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اس نے کہا زندگی۔ یہی جواب ہے دوسرے کا بھی۔ تیسرے کا جب اس نے تیسرا سوال کیا کہ دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے، اس نے دنیا میں سب سے بڑی حقیقت کیا ہے، تیسرا سوال تھا۔ اس نے کہا حقیقت، دنیا میں سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ اس نے کہا کہ آدھی سلطانہ میں تمہارے نام کرتا ہوں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے حقیقت کا پتہ چل چکا ہے، یہ بہت غلیظ چیز ہے، میں آج آدھی کا طلبگار ہوں، کل میں پوری کا طلبگار بن جاؤں گا، اور میں اسی طرح اور بہت سارے برے کاموں میں ملوث ہو جاؤں گا۔ اسی طرح کرتے کرتے میری طلب اور بڑھتی جائے گی اور میں اسی طرح پلیتی کھاتا رہوں گا، لہذا مجھے سلطنت نہیں چاہیے، نہ میں آپ کا اب سے وزیر ہوں۔ تو دوستو انسان کی حقیقت، حفظ اور لالچ یہ ہے کہ انسان اپنے جو چیز اسے اللہ عطا کرتا ہے اس سے زیادہ کا طلبگار رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو مل رہا ہے اسی پہ اتفاق کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ ہو کہ ہم زیادہ کی طلب میں یا کچھ زیادہ پانے کے لیے کچھ ایسا کرنا بیٹھیں کہ ہم دائرہ اسلام سے فارغ ہو جائیں، ہم کسی بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہو جائیں۔ لہٰذا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حفظ و حوض سے محفوظ رکھے اور جو اس نے ہمیں عطا کیا اس پہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ تمام نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اسی پہ اجازت چاہتا ہوں، شکریہ۔